بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے پہلے کی پوشیدہ نشانیاں۔ ایک سال پہلے انسان میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکیوں اور تقوی میں مشہور تھا، اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا اور آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں۔ موت سے چند گھنٹے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں: بھوک اور پیاس کا مٹ جانا۔ جب جسم ایکسپائر ہونے کے بالکل قریب چلا جاتا ہے تو انسانی حاجت جیسے بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے اور لاغر جسم مزید توانائی حاصل کرنے کے لیے خوراک کی درخواست بند کر دیتا ہے۔ دیگر انسانی حاجات ختم ہو جاتی ہیں۔ موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم پخانہ اور پیشاب کی حاجت محسوس کرنا بھی بند کر دیتا ہے۔ یہ گویا نشانی ہے روح کے جسم کو چھوڑنے سے پہلے کی۔ موت سے کچھ گھنٹے پہلے جسم درد سے کراہتا ہے اور اس پر خوف کی علامت بھی ظاہر ہوتی ہے جس میں کپ کپی وغیرہ طاری ہو سکتی ہے۔ دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا۔ ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ اشارہ ہے کہ یہ اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور عنقریب بجھنے والے ہیں۔ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ محسوسات کم ہو جانا۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھوں، پاؤں، گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے۔ وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ، یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا ارادہ کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے ایک سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے۔ وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا۔ جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے، تو اس وقت یہ اللہ کی ملاقات یعنی اللہ پاک کے سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی بھی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضا کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے، کافر کی جان ہو تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی پابندی اس قدر کرو مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم ناقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ بندے کو موت کے وقت اس کے اچھے اعمال یاد دلائے، اس کی تلقین کی جائے، یہاں تک کہ اسے اپنے پروردگار کے ساتھ حسن و ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن مسلم
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बंदे की कोई खसलत अल्लाह को उससे ज्यादा महबूब नहीं कि वो अल्लाह के दीदार का मुश्ताक हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह पाक की निस्बत अच्छा गुमान रखे, क्योंकि अल्लाह से अच्छा गुमान रखना जन्नत की कीमत है। यानी जिसको हक ताला से हुस्न ज़न पैदा हो गया वो जन्नत में चला गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दुरुस्त रखता है, उसको पसंद करता है, शहद जैसी खुशगवार चीज देते हैं, यानी अमाल सालिह और अखलाक हसना की तौफीक अता फरमा देते हैं। साहबा ने कहा कि किस तरह शीरीन करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने से पहले नेक काम करता है, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी उससे खुश हो जाते हैं। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मैयत को मौत के वक्त पेशानी से अगर पसीना आए, आंख से आंसू और नाक की सुराख कुशादा हो तो ये अल्लाह की रहमत है जो इस पर नाजिल होती है। गले में आवाज पलटकर खई जैसा कि जवान ऊंट का गला घूटने से आवाज आती है और उसका रंग बद रंग हो जाए और मुंह से झाग निकले तो ये अल्लाह का अजाब है। उलमा ने फरमाया कि बुरा खात्मा होने के 5 असबाब हैं। नंबर 1 नमाज में सुस्ती करना, नंबर 2 शराब पीना, नंबर 3 माँ बाप की नाफरमानी करना, नंबर 4 मुसलमानों को तकलीफ देना, नंबर 5 उलमा किराम के खिलाफ बातें करना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए और हमें नेक सालिहा अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारा ईमान खात्मा पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।